رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا جود و کرم، آپ کی سخاوت، اس کے حوالے سے سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. زمین کے خزانوں کی کنجیاں لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو کنجیاں دی جائیں اسے کنجیاں کیوں دی جاتی. یہاں قرآن قارون کے خزانوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں کے اوپر لا دی جاتی ہیں. تو اگر اللہ جل وعلا کائنات کے خزانے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائے تو اس میں کیا بعید ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. یعنی ہمارے ائمہ محدثین تو فرماتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد اگر صرف حوض کوثر لیا جائے تو یہ اللہ کے ایک بیان کو محدود کرنے کے معنی میں آئے گا، جبکہ اس کا معنی محدود نہیں ہے، لا محدود ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. اور ہم دیکھتے ہیں جب ہم ساری احادیث کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم برسنے والے موسلا دھار بادل سے بھی زیادہ تیزی سے، اس سے بھی زیادہ کثرت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے خزانے تقسیم فرمائے. لوگ دنیا کے خزانوں کی بات کرتے ہیں، یہاں تو رسول اللہ علیہ السلام نے جنت بانٹی. یہاں تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جنت بانٹی، جا اس کو بھی جنت دی، اس کو بھی جنت دی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ جملے سنا کرتے تھے، اور اس پر باقاعدہ محدثین نے الگ سے کتابیں لکھی کہ بشارت پانے والے مبشرون جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. اچھا، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف وہ عشرہ مبشرہ کے افراد ہیں وہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. ایسا نہیں ہے. وہ تو ایک مجلس واحد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 10 افراد کے نام لیے کہ یہ جنتی ہیں، ورنہ صحابیات میں کئی ایسی خوش قسمت خواتین ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے اصحاب ہیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. تو جو یہ سمجھتے ہیں تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کہ محدثین نے تشبیہ دی. محدثین نے فرمایا جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، اس تیز ہوا سے بھی رسول اللہ علیہ السلام کا جود و کرم زیادہ تھا، آپ کی سخاوت اس سے بھی کہیں زیادہ تھی. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6، یعنی صحیح بخاری کے آغاز میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. اجود اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. جس طرح اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، تو اجود کا معنی ہے سب سے زیادہ سخی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا. اجود الناس، یہ سخی کا لفظ تو ہمارے اردو میں ہے نا، عربی میں اس کے لیے جواد کا لفظ آتا ہے، اسی سے لفظ جود بنا ہے. ہم کہتے ہیں جود و کرم. سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرمایا اجود الناس. اور پھر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رمضان آتا، جب رمضان آتا تو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی سے قرآن کا دورہ کیا کرتے، قرآن کا دور کرتے. اور اب عبداللہ ابن عباس تشبیہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں تیز بارش اور تیز ہوا سے بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخاوت زیادہ تھی، اس سے بھی زیادہ تھی. اور اجود الناس کا معنی محدثین نے کیا، بہت اہم بات ہے. کہتے ہیں
کہ ایک ہوتی ہے سخاوت کہ جی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی نادار کو مال دینا. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجود تھے، ایسے اجود الناس تھے کہ جس کو جو چاہیے ہوتا حضور اسلام اس کو وہ عطا کرتے. جس کو جس شے کی ضرورت ہوتی، کسی کو معرفت کی ضرورت ہے تو اس کو حضور نے معرفت سے نوازا، کسی کو علم کی ضرورت ہے تو اس کو علم سے نوازا. اب اس کے علاوہ جملہ ایک مکمل ہو گیا نا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جو جس ارادے سے آیا، جو مانگنے آیا اس کو وہ دیا گیا. وہ حدیث پاک تو ہم نے کئی بار پڑھی ہوئی ہے کہ جب وہ عربی آیا اور اس سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا. اب صحابہ وہاں بیٹھے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جنت مانگے گا، یہ فلاں شے مانگے گا، یہ فلاں شے مانگے گا. اور جب اس نے انتہائی کم تر شے کا سوال کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا. اس کا معنی یہ ہے کہ مانگ. کہا تھا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہاں لا نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں اگر مگر کی بات نہیں. یہاں تو جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا. احادیث طیبہ اٹھائیے. صحیح مسلم کی حدیث، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے سوال کرتا ہے. جب وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آ کے سوال کرتا ہے تو انس کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس میں جتنی بکریاں تھیں. اب یہ نہیں سمجھ میں آتا نا لوگوں کو کہ کتنی بکریاں تھیں. جب اسے دے دیں تو وہ اپنی قوم والوں سے جا کر کہنے لگا اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، اس لیے فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ، اس لیے کہ وہ جس کو عطا کریں اس کو فاقے کا ڈر نہیں رہتا. ہم دیکھتے ہیں حنین کے موقع پر جب مال غنیمت آیا تو ایک مانگنے والا فرمایا تجھے 100 اونٹ دیے، تجھے بھی 100 اونٹ دیے، تجھے بھی 100 اونٹ دیے، تجھے بھی 100 اونٹ دیے. 200 اونٹ، 300 اونٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخاوت میں ملتا. یہ جو اونٹ بانٹے گئے ہیں، آخر آپ اندازہ کریں کہ ایک مانگنے والا جا رہا ہے تو اس کو 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں، دوسرا مانگنے والا جا رہا ہے اس کو 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں. یہ جود و کرم اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اس کو دینے کے لیے کتنا بڑا جگر چاہیے. یہاں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخاوت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ایک لقمہ کوئی دے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 جبڑوں میں سے نکال کر وہ لقمہ دینا ہے اللہ کے راستے. تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اس قدر عطا کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس کو ایسی عطا اس کو کیا جائے کہ یہ کسی کے پاس مانگنے نہ جائے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس قدر نوازا کہ ہاتھ رکھا تو اسے بھی شافی بنا دیا، شفا دینے والا، کہ ان کے پاس جو بھی بیمار آتا وہ بھی شفا یاب ہو جاتا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہ معاملہ. اب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ کام کیا، ایسا ہمیں قطعاً اب اس بیانیے کو ہم نے پروان چڑھا دیا نا کہ جب ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس جود و کرم کے معاملے کو بیان نہ کر سکے، لوگوں کے سامنے ذکر نہ کر سکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود تو یہ کام کیا، خود تو آپ نے سخاوت کا، جود و کرم کا اظہار کیا. آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میری امت بھی ایسا ہی کرے، میری امت بھی ایسا ہی کرے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بخل سے ڈرایا، لوگوں کو بخل سے ڈرایا کہ مال جمع نہ کرو. قرآن نے بھی یہ بیان کیا کہ وہ لوگ جو مال کو روکتے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو چھپا چھپا کے رکھتے. قرآن نے بھی ایسوں کو اچھا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے ایسوں کے لیے پھر عذاب تیار کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا، جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ
جو خرچ کر رہا ہے اس کو نعم البدل عطا کر، جو خرچ کرتا ہے اس کو بدلہ عطا کر، نعم البدل عطا کر۔ اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو بخیل ہے، جو روک کے رکھتا ہے، اس کو تباہ کر دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی ایسے، اور آپ نے چاہا کہ میری امت بھی ایسے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک خاتون آپ سے عرض کرتی جی میں آپ کو حاشیے والی کڑی ہوئی چادر پیش کروں؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اظہار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے دو۔ تو اس نے حضور علیہ السلام کو وہ تحفہ دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس چادر کو زیب تن کر کے باہر مجمع میں تشریف لائے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب حضور نے وہ حاشیے والی کڑی ہوئی چادر پہنی ہوگی، وہ منظر کیا ہوگا۔ یہاں حضرت جابر کہتے ہیں ایک رات 14ویں تھی، میں کبھی اس چاند کو دیکھوں کبھی اس چاند کو دیکھوں، بالآخر میں نے کہا تو نہیں، تجھ سے زیادہ میرے آقا حسین ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم نے قرآن اٹھائیے تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو اس سے اچھا پیدا کیا۔ اگر ہر انسان عامی انسان اس سے اچھا ہے تو آقا کریم علیہ السلام۔ تو جب وہ چادر حاشیے والی زیب تن کر کے باہر آئے تو کسی ایک نے تعریف کر دی۔ اب وہاں کا ماحول یہ تھا کہ جب کوئی کسی شے کی تعریف کر دے تو حضور اسے وہ چادر وہ جو شے جس کی تعریف ہوتی تھی وہ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ اب جب باہر آئے تو اس نے کہا بڑی حسین چادر ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اب جو دربار نبوی کا جو معمول ہے وہ یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تو باقی سارے صحابہ اسے دیکھنے لگے، تو اس نے کہا یار مجھے گھورو نہ، ایسے نہ دیکھو، میں نے تو بس یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ چادر حضور کے جسم اقدس سے مس ہو گئی ہے تو کیوں نہ موقع اچھا ہے میں اپنے کفن کے لیے تیار کر لوں۔ یہ جو چادر مجھے ملی ہے میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو اس لیے عرض کی کہ جب یہ چادر مجھے ملے گی تو میں وصیت کر کے جاؤں گا کہ یہ چادر مجھے بطور کفن پہنائی جائے۔ اب اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا تو امام بخاری نے اس سے کئی مسئلے نکالے، اس کو صرف ایک فضیلت کے طور پہ ذکر نہیں کیا کہ کڑی ہوئی چادر کا پہننا جس کا حاشیہ کڑا ہوا ہو، کسی کا اپنے امام کو تحفہ دینا، پھر اس کے بعد زندگی میں اپنے لیے کفن تیار کرنا، یہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے مانگا اور کیا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا کفن تیار ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں پتہ تھا کہ چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آثار سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے اچھا کوئی کفن کسی کو میسر آ سکتا، اس سے اچھا کوئی کفن کسی کو مل سکتا۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اور تعلیم دی، فرمایا کہ بھائی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن اٹھائیے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہاں تو دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کوئی تمہیں دعا ہی دینا، اور دعا کا سب سے بہترین ذریعہ ہے سلام۔ ہم جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس میں دعا ہوتی ہے اللہ تجھے سلامتی دے۔ اب اس میں سب کچھ آ گیا، اللہ تجھے جسمانی اعتبار سے سلامتی دے، اللہ تجھے روحانی اعتبار سے سلامتی دے، اللہ تجھے مالی اعتبار سے سلامتی دے۔ تو ہم اس کو بطور دعا ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ تجھے بھی سلامتی دے، اور وہ آگے سے کہے یا اے باری تعالیٰ اس نے مجھے دعا دی ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میں سلامتی کی بھی دعا کرتا ہوں، میں رحمت کی بھی دعا کرتا ہوں، میں برکت کی بھی دعا کرتا ہوں۔ ہمیں تو یہ ایک چھوٹا سا ایک تعلق قائم کرنے کے لیے ایک پہلا نسخہ یہ دیا گیا کہ دعا جب کوئی دے اس سے بہترین دعا اسے لوٹاؤ۔ اگر کوئی تمہیں کہتا ہے السلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی تمہیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ تو دین نے ہمیں یہ سبق سکھایا
دین نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ کوئی تمہیں نیکی کا معاملہ ہو، کوئی تمہیں دعا بھی دے تو تم اس سے بہتر دعا دو، اگر اس سے بہتر نہیں دے سکتے تو جتنی اس نے دی ہے اتنی اسے لوٹا دو۔ تو جب دعا کے معاملے میں دین نے یہ سبق سکھایا تو آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں دیہات میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جب کسی کو دودھ بھیجا جاتا تھا تو سیانے کیا کہتے تھے، اس کا دودھ، اس کا جو برتن ہے خالی نہیں لوٹانا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں جب کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو برتن خالی نہیں لوٹایا جاتا، جو کسی کے ہاں ہوتا وہ اس برتن میں ڈال کے دینے کی کوشش کرتا، اگر اس وقت نہ دے تو بعد میں کرتا۔ تو یہ تربیت ہماری کہاں سے ہوئی؟ اسلام نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت کی۔ اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سنن نسائی کی کہ فرمایا جو تم سے اچھا سلوک کرے اسے اس کا بدلہ دو، جو تم سے اچھا سلوک کرے اسے اس کا بدلہ دو۔ اگر تمہیں بدلہ دینے کے لیے کوئی شے نہیں نہ ملتی تو اس کو دعا دیتے رہو، تب تک دعا دیتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ کتنا حسین پیمانہ اور معیار ہے دین کا۔ یہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہترین جزا دے، تو ہمیں دین نے یہ جو باتیں سکھائی ہیں نا یہ معمولی سی نہیں ہیں، یہ دیکھنے میں بہت ہلکی ہیں، معمولی سی ہیں، لیکن اجر کے اعتبار سے یہ بہت بڑی ہیں، بہت وزنی ہیں اللہ کے ہاں۔ کہ سلام کرو تو بہترین جواب اس کے بدلے میں دو، اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرتے رہو، یا اللہ اس پر رحمت فرما، یا اللہ اس پر رحمت فرما۔ ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی، کتنی حسین تعلیم۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں اور اونٹ کو چلاتے ہیں، اونٹ چلتا نہیں ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دوسرے ائمہ محدثین نے لکھا، پھر بخاری میں بھی یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اونٹ چلاؤں لیکن وہ چلنے کا نام نہ لے، سارا لشکر، سارا قافلہ مجھ سے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ اب حضور علیہ السلام کو خیال کتنا ہے ایک ایک بندے کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر جاتے تو آپ ایک بندے کی ڈیوٹی آپ نے مقرر کی ہوئی تھی کہ تم نے بعد میں آنا ہے، تاکہ کوئی چیز رہ گئی ہو تو تم نے وہ اٹھا کر لے آنی۔ یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی مینجمنٹ آج دنیا بات کرتی ہے، سب سے بہترین مینجمنٹ اگر کسی نے سکھائی ہے وہ اپنی امت کو تو رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ آج آپ دو طرفہ ٹریفک کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب عید کا دن آئے تو ایک رستے سے جاؤ، دوسرے رستے سے آؤ۔ ائمہ محدثین اس میں حکمت بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ ہوگا کہ رستہ بدل جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ رستے پر رش نہیں رہے گا، لوگوں کا ہجوم نہیں ہوگا، اجدہام نہیں ہوگا۔ یہ حکمتیں ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی۔ اب دوران سفر آپ بھی پیچھے آ جاتے ہیں، اپنی سواری آہستہ کرتے کرتے آخر جابر کے پاس آ گئے۔ اے جابر کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ٹھوکر ماری۔ حضرت جابر کہتے ہیں اب میں اس کی باگیں پکڑوں، اب میں مہار پکڑوں اس کی کہ چلے نہ، لیکن وہ آگے نکلے اور سارے قافلے سے آگے نکل رہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی سواری سے بھی آگے نکلے۔ حضور فرماتے ہیں جابر تو کہہ رہا تھا کہ یہ چلتا نہیں ہے، یہاں تو دیر کی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو دیر والا معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو میدان جنگ ہے۔ آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے، چھڑی لی پکڑا دی، وہ تلوار بن گئی۔ یہاں تو ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ بھئی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس کون سا اسلحے کا ڈپو ہے کہ جو آپ اپنے ساتھ تلواروں کا ایک خزانہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی ذخیرہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک آ کے عرض کرتا ہے، پھر دوسری جنگ میں دوسرا آ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ ایسے کھجور کی شاخ توڑتے ہیں اور جب اسے پکڑاتے ہیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے۔ یہاں سب کو پتہ ہے کہ جو جس نیت سے جائے گا، جو جس ارادے سے جائے گا، جو نیت لے کر جائے گا، جو مطالبہ لے کر جائے گا، وہاں سے پورا ہو جائے گا۔
وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آگے کیا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ آگے رب کا محبوب ہے جس کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنایا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، جو جا کے مانگو اس سے۔ اور پھر اس تلوار کو بعد میں نسل در نسل آگے آئی، بعد میں اسے تبرک کے طور پہ رکھا گیا کہ یہ کھجور کی وہ شاخ تھی جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا یہ تلوار لے لو، اور تلوار بن گئی وہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے جابر تو کہتا تھا یہ چلتا نہیں ہے، اب یہ رکنے تجھ سے روکا نہیں جا رہا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری آپ کی برکت۔ فرمایا اچھا، اب حضرت جابر جو تھے نا گھر کے کفالت کے اعتبار سے کمزور تھے، والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جابر کے، گھر کے واحد کفیل تھے، بہنیں تھیں ان کے گھر میں۔ اب رسول اللہ علیہ السلام جب کسی کو نوازتے ہیں تو کتنا پردے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس کا بھی خیال کریں کہ کہیں اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے۔ یہاں کوئی کسی کو دے، اب ہمارے ملک میں سیلاب کا معاملہ ہے نا، تو ہر بندہ جو ہے اس کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کی ویڈیو بنائی جائے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائے، میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں، میں فلاں کی مدد کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہتے ہیں مجھے اونٹ بیچتا نہیں ہے، یہ اونٹ مجھے بیچ دے۔ اب حضرت جابر کے دل میں تو یہ بات ہے کہ یہ تو چل نہیں رہا تھا، سب سے پیچھے رہ گیا تھا، انہی کی تو برکت ہے چلنے لگا، اب یہ مجھ سے دل میں خیال تردد آیا، فرمایا مجھے بیچ دے۔ ٹھیک ہے آقا لے لیں۔ اچھا میرے پاس اب کوئی اور سواری نہیں ہے گھر جانے کے لیے، میں ایسا ہے کہ میں اس پر گھر چلا جاؤں، جب میں گھر پہنچ جاؤں گا تو پھر لے کے آ جاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے ایسا کر لیں۔ اب مدینہ طیبہ پہنچے، سارے اپنے گھر ہی چلے گئے، سب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، حضرت جابر بھی چلے گئے۔ اگلے دن جابر صبح اونٹ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب وہ صبح کے وقت پہنچے تو حضور نے پہلے تو فرمایا تھا 2 نفل پڑھو، تو یہ جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی ایک ادا کو ادا کرنے والا معاملہ۔ اب جب فارغ ہو گئے نا تو فرمایا بھئی جابر کو جتنی قیمت مقرر کی تھی نا اس سے زیادہ دو، جاؤ بھئی جا کے جابر کو قیمت دو۔ اب حضرت جابر کو جب جانے لگے نا تو جاتے جاتے جابر کو پھر آواز دی، جابر بات سنو۔ جی آقا اونٹ بھی لے جاؤ، اونٹ بھی لے جاؤ، قیمت بھی لے جاؤ، اونٹ بھی لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نوازنے کا انداز ایسا ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس کوئی سائل آیا۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی معاش پر ایک الگ سے نشست پوری پڑھی تھی، پھر انشاءاللہ اسی مہینے میں ایک موضوع یہ دوبارہ رکھیں گے۔ لیکن زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، زندگی میں آپ بھی سمجھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیب بھری ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے جیب میں کچھ نہیں ہوتا، یا ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پاس رکھتے ہی کچھ نہیں تھے، کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہاں اونٹوں کے اونٹ لدے ہوئے آتے، جب تک بانٹ نہیں دیتے تب تک گھر نہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو ایک طرف رہے، آپ کے اصحاب کی اگر نوازشیں اور جود و کرم بیان کرنے لگ جائیں تو پھر صفحے کے صفحے کم پڑ جائیں گے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا فلاں سے میرا نام لے کے لے لو، فلاں آدمی کے پاس جاؤ اس سے میرا نام لو اور اپنی ضرورت پوری کروا لو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے یہ تو فرمایا ہے کہ سائل کو انکار نہیں کرنا، رب نے یہ تو نہیں نہ فرمایا کہ اگر خود بھی خالی ہے تو کسی سے ادھار لے کے دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، آثار نظر آئے ناراضگی کے آثار نظر آئے، تو ایک دوسرے جو مزاج شناس تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول خرچ کیجئے، عرش والے سے تنگی کا خوف نہ رکھیں۔
انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کیجیے، عرش والے سے تنگی کا کیا ڈر ہے؟ حضور فرمانے لگے ہاں دیکھا مجھے یہ کہا گیا کہ خرچ کرو، عرش والے سے تنگی کا کیوں ڈر رکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت نے پھر خوب کہا کہ واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کلمے میں یہ لفظ لا نہ ہوتا تو حضور اسلام یہ بھی زبان سے نہ نکالتے۔ جو کلمے میں لا ہے تو ضروری ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ تو کہنا ضروری ہے، ورنہ اس کے علاوہ کبھی رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے نہیں کا لفظ نہیں نکلا۔ کہا کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ میں آخر میں ایک حکایت ذکر کروں۔ دو بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک نے عام لباس پہنا، فقیرانہ لباس زیب تن کیا، اور دوسرے بادشاہ نے پہلے سے زیادہ سج دھج کر بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ دونوں کا معاملہ الگ الگ۔ جو فقیر بن کر گئے تھے اس بادشاہ سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے یہ ایسے سخی کا دربار ہے، یہاں تو بڑے بڑے منگتے بن کے آتے ہیں، تو میں یہاں منگتا بن کے آیا، اس دربار میں اپنا آپ دکھاؤں۔ دوسرے نے کہا وہ میں تو دکھانے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول بادشاہت ملی ہے آپ کی وجہ سے، دیکھیے تو صحیح بادشاہوں والا لباس سجتا بھی ہے۔ یہاں ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ، ہر ایک کی اپنی اپنی ادا ہے جس کو وہ ادا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جود و کرم کا صدقہ ہمیں غنی فرمائے، ہمیں محتاجگی سے محفوظ و مامون رکھے۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کسی نبی کے دور میں کوئی کسی نبی کا زمانہ ہے، اس میں قحط ہوا تو وہ ایک شخص ایک پہاڑی کے پاس سے گزرا تو وہ کہنے لگا کاش یہ پہاڑی سونے کی ہوتی، کاش یہ پہاڑی اس طرح کی ہوتی تو میں اپنی ساری قوم میں بانٹ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ جاؤ میرے اس بندے کو یہ پیغام دے دو کہ ہم نے اس کو اونٹ خیرات کرنے کا ثواب دے دیا۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جود و کرم کا صدقہ ہمیں بھی غنی فرما دے، اور ہمیں بھی اپنے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم